السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم سورۃ الروم کی مزید 9 آیات کریں گے اور اس سلسلے کو ہم دوبارہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لیکچر کی ترتیب چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے اور اگر اس دوران کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما دیں۔ جی تو ہم بڑھتے ہیں اپنی آیات کی طرف۔ آج 9 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ پہلی آیت ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ ایک پیج پر ایک آیت یا اگر اس سے جڑتی کوئی ہو تو 2، تاکہ تو بڑا بھی لکھا ہو اور واضح لکھا ہو۔ تو اب اس آیت کو اگر آپ غور کریں تو یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ ہے۔ تو اس میں جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ لفظ الجلالہ سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ ہے مبتدا، اور آگے خبر آپ دیکھتے ہیں خبر کیا ہے۔ یہ پوری خبر ہے۔ اس کی اصل میں خبریں ہیں 1، 2، 3 خبریں ہیں اس کی۔ یہ جو ثم یہاں پر ہے یعنی پھر، یہ عطف کا کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ یہاں واو عطف کیوں نہیں ہے، ثم عطف کیوں ہے؟ ثم عطف اس لیے ہے کہ واو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا، یعنی مثال کے طور پہ خالد آیا اور اس کے بعد محمد داخل ہوا اور پھر حامد داخل ہوا۔ اگر بیچ میں تھوڑا وقفہ ہو تو یعنی دخل خالد ثم حامد، اب وہ حامد اور خالد کے درمیان میں جو ثم سے مراد یہ ہوگا کہ درمیان میں 2-4 لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں، تو جن کا تذکرہ کرنا تھا اس کی بات کی گئی، بیچ میں جو اور تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر واو ہوتا تو ترتیب چل رہی ہوتی۔ یہاں کیا ہے کہ بیچ میں، اس کو تراخی کہتے ہیں کہ یعنی ثم عطف تو ہوتا ہی ہے، لیکن تراخی کا مطلب ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا، راخا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک وقفہ ہے، گیپ ہے۔ اب آیت سے پتہ چل جائے گا وہ واقعی گیپ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یبدأ الخلق، با دال حمزہ مادہ، بدأ یبدأ، جب باب فا سے ہے، یہاں سے مجھ سے غلطی سے داد لکھا گیا، بدأ یبدأ، با دال حمزہ مادہ، یبدأ فعل مضارع کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل جو اپنے مبتدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اللہ یبدأ، الخلق مفعول، مخلوق کو کہتے ہیں۔ یہ مصدر بھی بنتا ہے اس سے اور یہ مخلوق کے میننگ بھی دیتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ پھر اب دیکھیں، یعنی ابتدا ہوئی اور اس کو لوٹانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی اور پھر اس کو موت دی۔ اب اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ پھر ثم کے اندر آ گیا سارا۔ یعیدہ، اعاد یعید، باب افعال، عین واو دال مادہ ہے۔ اصل میں کیا بن رہا تھا؟ اعود یعود، تو پھر غیر صحیح والے قاعدے اپلائی ہوئے تو بن گیا اعاد یعید، لوٹانا۔ یعید کا فاعل ہوا، وہ پھر اپنے مبتدا کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہو مفعول حالت نصب میں، یہ الخلق کی طرف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی آپ لوٹائے جائیں گے، یعنی موت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ثم پھر الیہ ترجعون۔ اب یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے پورا، یہ جملہ فعلیہ تھا، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خبر مقدم۔ اصل میں یہ خبر مقدم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اسی کے متعلق کو مقدم کیا گیا۔ سوری، یہ جملہ اسمیہ نہیں، جملہ فعلیہ ہی ہے۔ یہ مقدم کیا گیا ہے فعل پر۔ را جیم عین مادہ، رجع یرجع، با فتح سے، یہاں پر بھی غلط لکھا گیا مجھ سے، با فتح سے مجہول کا صیغہ ہے۔ ترجعون، انتم اس کا نائب الفاعل، انتم اس کا نائب الفاعل، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ متعلق فعل کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے، تھوڑا زور ڈالنے کے لیے۔ اگر جملہ ہو ترجعون الیہ، تم اس کی طرف لوٹائے جاتے ہو یا تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر اس کو الیہ کو شروع میں لیں تو الیہ ترجعون، اس ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو اصل میں متعلق فعل ہے، مقدم کیا گیا ہے، مجہول کا یہ صیغہ ہے۔ را جیم عین مادہ ہے، باب فا سے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اس کو دیکھتے ہیں جی، یوم تقوم الساعۃ۔ اب یہ پورا ایک مرکب ہے، اس میں یوم ظرف ہے، ظرف کے معنی دے رہا ہے دن، آگے اس کا یہ پورا جو فعل ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تقوم ساعۃ فاعل حالت رفع میں، قاف واو میم مادہ ہے، قام یقوم باب نون سے، تقوم واحد مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ ساعۃ مؤنث ہے، سو یوم تقوم الساعۃ۔ اب یہ ایک ظرف ہے، یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مایوس ہونا۔ اب اس کا مادہ دیکھ لیتے ہیں، با لام اور سین مادہ ہے، باب ہے افعال، ابلسا یبلسو، سو یبلس المجرمون، مجرمون حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا، اور یہ اسم الفاعل بھی ہے، اسم الفاعل بھی ہے، سو یہ اس کا فاعل بن گیا، یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون۔ اب ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اب چونکہ ظرف ہے تو یہ متعلق ہے کس کے؟ یبلس کے، اور اس کو مقدم کیا گیا ہے تاکید کے لیے۔ جملہ تھا یبلس المجرمون یوم تقوم الساعۃ، مجرمین مایوس ہوں گے جس دن قیامت قائم کی جائے گی، اس کو مقدم کر کے تاکید آ گئی، یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم جو ہیں وہ مایوس ہوں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ جی تو اس میں آتے ہیں، لم سے بات شروع ہو رہی ہے، لم فعل مضارع میں جزم کا کام کرتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے فعل مضارع کو، تو دیکھتے ہیں مجزوم ہوا، کانا یکونو باب نون سے ہے، یکن مجزوم ہو گیا، ہوا کیا تھا؟ یکونو ہے، اصل میں تھا یکونو، لم نے اس کو ساکن کیا، دو ساکنین اکٹھے ہو گیا، واو ڈراپ ہو گیا، یکن، لم یکن۔ اب کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا اسم کیا ہے۔ اب اگر آپ پوری یہاں تک کی بات کریں، اس کو یہاں تک دیکھیں تو پوری آیت میں حالت رفع میں ایک اسم ہے، وہ ہے شفعاء، غیر منصرف اسم ہے، شفیع ان کے جمع، سفارش کرنے والے، شفعاء، سو یہ ہے اسم یکن۔ اب آ گئی خبر، وہ ہے لہم، شبہ جملہ خبر مقدم۔ یہ من شرکائہم کیا ہے؟ اصل میں یہ جملہ یوں تھا، لم یکن شفعاء من شرکائہم لہم، یہ تقدیم تاخیر تاکید کے اسلوب ہیں سارے، لم یکن، اب یہ من شرکائہم اصلاً یہ صفت تھی، یہ صفت تھی کس کی؟ شفعاء کی۔ اب آپ تھوڑا غور کریں کہ شفعاء من شرکائہم، یعنی وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان میں سے سفارش کرنے والے۔ قرآن مجید میں ابھی تک کی پریکٹس میں یہ پہلی بار ایسی ایگزامپل آ رہی ہے اس صورت میں کہ جب صفت اپنے موصوف پر مقدم ہو جائے تو اس کو حال کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اس کا حال کہلاتا ہے۔ اگر نکرہ، چونکہ دیکھیں حال ذوالحال کا ایک قاعدہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو ذوالحال مانے تو یہ نکرہ ہو رہا ہے، یعنی ذوالحال کے نکرہ آنے کی صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اس کا حال اس سے پہلے ہو، اس کا حال اگر اس سے پہلے ہوگا تو پھر وہ مانا جائے گا، اور یعنی پھر اس نکرہ کو ذوالحال مانا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اصل میں وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ نکرہ کی آگے صفت آ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے جتنے بھی اسماء قرآن مجید میں آپ کو ملیں نکرہ ہوں اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہو، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ رہا ہو، وہ موسٹلی اس کی صفت ہوا کرتے ہیں۔ سو یہ اصل میں یہ اس کی صفت تھا، لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء۔ تو اب کیا ہو، یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہوں گے۔ تو کیا فرمایا، لم یکن لہم، ان کے لیے نہیں یعنی بیسیکلی تو نہیں تھے، ماضی کی بات ہے نا، ماضی کی طرف لے جانا، لیکن چونکہ یوم تقوم الساعۃ قیامت کے قائم ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ مستقبل میں ہونا ہے، ہم اس لحاظ سے کریں گے لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، یعنی ان کے جو شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کانو ہم، یہ اس کا اسم ہوا،
کافرین حالت نصب میں، یہ اس کی خبر ہو گئی، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے، وہی بیسیکلی خبر متعلق خبر تھا، اس کو مقدم کیا گیا بشرکائہم تاکید کے لیے کہ وہ کیا ہوگا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اب وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. یعنی اب ان کو سفارش تو ملا نہیں، وہاں تو شرکاء پہلے جھوٹ تھے، یعنی جن کو شریک بناتے تھے اللہ کے ساتھ، جن کو شریک ٹھہرا دیتے تھے. اب روز قیامت کیا ہوگا کہ وہ ان شریکوں کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو تھے ہی نہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں. آگے چلتے ہیں جی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، پھر وہی بات، یوم تقوم الساعۃ، اس کو یوں لے لیجئے، اس میں ہم پہلے وہ باب نون سے ہے، تفرق یتفرق، فارا قاف مادہ ہے، باب تفعل سے الگ الگ ہونا. یوم تقوم الساعۃ یتفرقون، اب پھر یہ وہی والا پچھلے والی بات ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یہ متعلق ہے اس کے یتفرقون، ہم اس کا فاعل یتفرقون، یعنی اس دن کیا ہوگا کہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے، شریک الگ ہو جائیں گے، مشرک الگ ہو جائیں گے، جن کو شریک کیا جا رہا وہ الگ، اور جو شرک کر رہے تھے وہ الگ، اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا وہ الگ. کہ یوم تقوم الساعۃ یتفرقون، یہ یوم اذن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اسی بات کی تاکید کے لیے ہے کہ یوم اذن، میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ تنوین عوض ہوتی ہے جب پچھلی بات قائم ہو جائے گی، تو یہ تاکید کے لیے آئے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یتفرقون، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے درمیان وہ تفریق قائم کر دی جائے گی. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جی تو اما الذین، یہ تفصیل کے لیے ہے، اما الذین جہاں تک تعلق ہے. اب اما کے بعد ایک مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر محذوف ہوتی ہے. اما ایک شرط بنتا ہے، یہ بھی شرط اور تفصیل دونوں کے کام دیتا ہے. اما الذین، اور اس کے جواب میں فا موجود ہوتا ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پورا اسم موصول، آگے اس کا صلہ آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا حمزہ میم نون باب افعال سے، عین میم لام باب سین سے، عمل یعمل عمل کرنا. پس وہ لوگ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. الصالحات مفعول ہے، عملوا الاعمال الصالحات، اصل میں عملا یعملوا، اس میں عمل کرنے کا میننگ تو پایا جا رہا ہے. عملوا، انہوں نے عمل کیا، کیسے عمل کیے؟ مفعول آ گیا الصالحات، نیک حالت نصب میں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پس فا، اب اس کے جواب میں فا آیا کرتا ہے. فہم فی روضۃ یحبرون، ہم ہے اس کا مبتدا، یحبرون ہے اس کی خبر، اور فی روضۃ یہ متعلق یحبرون ہے جس کو مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. روضۃ کہتے ہیں باغ کو، اور یہ ہا با را مادہ ہے. یحبرون مجہول کا صیغہ ہے جس کا نائب الفاعل ہے ہم، جس کو جملہ اسمیہ میں مبتدا بنا دیا گیا. یحبرون کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی آؤ بھگت کیے جانا، یعنی وہ مہمان بن کر آئے ہیں، یعنی آپ کے گھر کو مہمان آئے اور آپ اس کی جب آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کو پانی پیش کرنا، اس کو ویلکم کرنا، اس کے دھیان خیال رکھنا، کھانے پینے کا، سونے کا، تو کیا ہے ان کی بات. فہم فی روضۃ یحبرون، تو اس دن باغ میں، ان کی باغ میں آؤ بھگت کی جائے گی. آگے چلتے ہیں جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. جی تو نیکوں کا تذکرہ ہوا تو ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بروں کا بھی تذکرہ فرمایا. اما الذین کفروا، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، کفر یکفر باب نون سے، کذب یکذب باب تفعیل سے، اور بیااتنا متعلق کذبوا ولقاء الآخرۃ، یہ مجرور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مرکب اضافی ہے بیسیکلی، اور یہ واو عطف ہوا ہے، با کا اثر ٹرانسفر ہوا ہے یہاں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ صلہ ہے پورا الذین اسم موصول ہے، اور یہ پورا مل کر مبتدا بن رہا ہے اور خبر محذوف ہے. ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. یہ مرکب اضافی ہے، با سے مجرور ہوا. ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا. لقاء اصل میں مصدر ہے. اب جواب شرط آ گیا نا، اما شرط کا کام اور تفصیل کا کام کرتا ہے. جواب شرط ہے فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اولئک
مبتدا، محضرون خبر، اسم المفعول کا صیغہ محضرن ہا ضاد را مادہ، فی العذابی پھر یہی متعلق محضرون تھا، خبر تھا مقدم کیا تاکید کے لیے کہ وہی ہوں گے فی العذابی عذاب میں محضرون حاضر کیے جانے والے، یعنی ان کو وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جی تو سبحان اللہ یہ مفعول مطلق ہے، یعنی پیچھے فعل محذوف ہے، مفعول مطلق ہے کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرنی ہے کب؟ حین تمسون۔ اب حین یہ ظرف ہے اور یہ متعلق ہے اسی فعل محذوف کے، ظرف ہے یعنی وقت بتا رہا، حین یعنی کس وقت، حین تمسون، مادہ ہے میم سین واو باب فعل، امسا یمسی کا مطلب ہوتا ہے شام کرنا، تو تمسون کا فاعل ہے انتم، یعنی اللہ کی پاکی اس کی بزرگی بیان کرو، حین تمسون جب تم شام کرو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو، تصبحون۔ اب یہ اصبح یصبح باب افعال میں سے، یہ اصل میں تو ناقص نواقص میں سے ہیں، یعنی یہ نواسخ المبتدا والخبر کہلاتے ہیں، لیکن جب یہ خبروں کے بغیر آئیں اکیلے تو اس وقت یہ تام کا کام کرتے ہیں، یعنی ہم کہیں گے یہ تام کے طور پر یہاں آ رہے ہیں باقاعدہ فعل بن کر، سو یہاں پر اس کا فاعل ہوگا انتم، و تصبحون کا بھی انتم، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح کو اور شام کو، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اس آیت سے علماء نے دو وقت لیے ہیں کہ یہ فجر اور مغرب کی نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ آیت کنٹینیو ہے، آگے عطف ہو رہے ہیں، بیچ میں ایک جملہ اعتراضی آئے گا اور اس میں پھر یہ کہ آگے باقی نمازوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اب یہاں پر جملہ اعتراضیہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، جملہ اعتراضیہ وہ ہوتا ہے جو دو عطفوں کے درمیان میں آ جائے، یا وہ ایک کلام چل رہا ہے اور بیچ میں اس کلام سے ہٹ کر ایک کوئی آیت کوئی جملہ آ جائے جو ان دونوں سے تعلق نہیں رکھ رہا، تو اس کو کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ۔ یہ وہ اردو والا اعتراض نہیں کہ کسی پر اعتراض کرنا، تو یہ جملہ اعتراضیہ کہلاتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیں جی یہ لَهُ الْحَمْدُ جملہ اسمیہ، خبر مقدم مبتدا مؤخر، حمد بیسیکلی مصدر ہے، سو لہ الحمد اسی کی ہیں تمام تعریفیں، اسی کی ہیں تمام حمد، کب؟ فی السماواتی، کہاں؟ فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، واو عطف کے طور پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اصل میں پھر اس حمد کا حال ہیں کہ وہ حمد کس حال میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب دیکھیں یہ میں نے بتایا یہ پورا جملہ ہو گیا اعتراضیہ، یعنی جملہ اعتراضیہ بن گیا، بیچ میں آیا نا، بیچ میں شروع ہوئی تھی حین تمسون وحین تصبحون وعشی وحین تظہرون، یہاں پہ پھر بات مکمل ہو گئی۔ یہ عشین سے مراد ہے عشاء کی نماز، تظہرون سے مراد ہے ظہر کی نماز۔ تو آگے عشین یعنی یہ رات کا وقت ہے، وہ عشین۔ سو اگر ہم آیت کو پیچھے لے جائیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشین، یعنی سبحان اللہ کب کب کہنا ہے، کب کب اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، وعشین وحین تظہرون، اور کب؟ اظہرا یظہرو باب افعال میں سے، یعنی ظہر کرنا، دوپہر کرنا، سو ظہر دوپہر کے وقت، جب ظہر کا وقت ہو اس وقت کی بات کی گئی ہے۔ تظہرون کا فاعل بھی انتم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اخرج یخرج نکالنا، فعل مضارع کا صیغہ، ہوا فاعل، الحی مفعول، وہی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، ویخرج المیت اور مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ میں سے، یہ باب افعال وہی خاراجی مادہ ہے۔ اگلی یہاں پہ آیت ہے یحیی، احیا یحیی، احیا یحیی زندہ کرنا، ہا یا مادہ باب افعال سے، وہ یحیی الارض اور زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وکذالک تخرجون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہ خاراجی مادہ یہ ہے نون اور یہ مجہول ہے اور اس کا نائب الفاعل ہے انتم۔ کذالک کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ یہ مصدر کی جو ہے وہ موصوف محذوف کی صفت ہے، کذالک سمپلی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کذالک، اسی طرح، کاف یہاں پہ
وہ حرف جر میں سے کذالک، اسی طرح ذالک یہاں پر حالت جر میں کہ کذالک یعنی ایک محذوف کلام کے بارے میں ہے، کذالک اسی طرح، یعنی یہ جو پیچھے جو کچھ بھی ہوا اسی طرح تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ تو ہمارے آج کے لیکچر کی آخری آیت تھی اور 9 آیات ہو گئیں۔ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ یہ ایک آیت ایک وائٹ بورڈ پر ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں اس حوالے سے کہ مزید جو یعنی آسان اور مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، نیچے کامنٹ میں لکھیں اور کوشش کریں کہ میری درخواست ہوگی کہ تنقیدی کوئی بات نہ ہو، آپ اگر کوئی پازیٹیو کامنٹ کر سکیں، پازیٹیو آئیڈیا دے سکیں تو فبیہا، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے تو اس کو پلیز آپ اگنور کر دیجئے گا۔ جی تو تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی تو سفارش اور جو خود ساختہ شریک ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ یعنی ان کے وہ معبود ان کی سفارش نہیں کریں گے جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ ان کا انکار کر دیں گے اور اس وقت ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ سو امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جدائی کا یہ وہ وقت ہوگا جس کے بعد یہ کبھی جمع نہ ہوں گے، یعنی جب ان کو علیین تک بلند کر دیا جائے گا اور دوسرے کو جہنم میں بہت ہی پست مقام کی طرف دھکیل دیا جائے گا تو یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نماز پنجگانہ کے بارے میں یہاں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکت کی تسبیح بیان فرما کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید کریں۔ یہ اوقات بھی اس کے کمال قدرت اور عظمت سلطنت پر دلالت کرتے ہیں، اور اوقات سے مراد ایک تو وقت شام ہے جب رات اپنے اندھیرے کے ساتھ چھا جائے، دوسرا وقت صبح ہے جب اپنے اجالے کے ساتھ جگمگا اٹھتا ہے۔ پھر تسبیح کی مناسبت سے تحمید کو بیان کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو اس نے پیدا کیا اس کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہے۔ وَعِشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پھر تیسرے پہر بھی اور جب تم ظہر کرو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ عشاء سے مراد شدید تاریکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہاں پر جو پیچھے آیات آئی تھیں کہ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی اسے اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ متضاد اشیاء کو پیدا فرماتا ہے، اور مذکور بالا آیات میں جن کا حوالہ دیا گیا ہے سب اسی اسلوب کی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء اور ان کی ازداد کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ خلق کے بارے میں اسے کمال قدرت حاصل ہے۔ اسی قبیل سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ذات بابرکت اس بات پر قادر ہے کہ نبات سے دانہ اور دانے سے نبات پیدا فرما دے، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا بنائے، انسان سے نطفہ اور نطفے سے انسان پیدا فرمائے، اور مومن سے کافر اور کافر سے مومن کو وجود بخشے۔ سو یہ آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پیچھے ایک آیت میں جو ترجمہ ہم نے کیا جس میں بات آئی تھی کہ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کہ وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو دنیا میں اس قسم کی زندگی گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ خاص نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ہم ان کو دیکھیں گے اور اس پر غور بھی کریں گے کہ وہ کیسی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا سینہ اپنی کتاب کے لیے کھول دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔